وسلم۔ آج بڑی خوشی کا موقع ہے، رب کی عنایت، رب کی رحمت اور اس کا کرم ہے رب کا کہ آج اس نے اپنے دیار میں بلانے کی ہم گناہگاروں کو توفیق بخشی ہے۔ یہ ہر کسی کے قسمت کی بات نہیں ہے، بلکہ جس کو رب اور اس کا محبوب چاہے وہی اس دیار کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تقریر ہر جمعے کو ہر میلاد پاک میں تقریر سنتے ہیں اور عمل بھی کیا جاتا ہے، لیکن آج جو دیار خدا کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو عمرہ کے تعلق سے کچھ باتیں، چند باتیں جو ضروری مسائل ہیں ضرورت کے، میں وہ بیان کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آئیے اس سے پہلے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ برادران ملت اسلامیہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کعبہ مدینہ سے افضل ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور ایمان ہے کہ کعبہ سے بھی افضل مدینۃ المنورہ ہے، اس لیے کہ وہ خدا کا گھر ہے اور وہ رسول اللہ کا گھر ہے، جس کی تخلیق کے لیے رب نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، اگر تجھے بنانا، تجھے دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا، اس لیے میرے محبوب کو رب نے بھیجا تاکہ لوگ مجھے پہچانیں، میری وحدانیت کا اقرار کریں اور مجھے ایک وحدہ لا شریک جانیں کہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ کعبے سے افضل مدینہ ہے۔ جب تک انسان کعبہ کا طواف کر لیا اور صفا و مروہ کی سعی کر لی، اس کے بعد جب تک حاجی حج کرنے کے بعد اب جب تک روزے رسول اللہ کی حاضری نہیں دے گا، اس وقت تک حج اس کا قبول نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں ہر کوئی یہی تلقین کرتا ہے، یہی بتاتا ہے کہ پہلے کعبے کا طواف کرو، پھر جہاں نمازیں پڑھنا ہے مقام ابراہیم پر ہے اور صفا و مروہ کی سعی کرنا ہے، تو وہاں سعی کرنے کے بعد آپ کو مدینہ لے جایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں حج کی مقبولیت کی سند ملتی ہے، اس لیے مدینہ لے جایا جاتا ہے۔ عزیزان وقار، کچھ ضروری مسائل اب میں بیان کروں۔ ضروری مسائل یہ ہیں کہ جب انسان عمرہ کرنے کی نیت کرتا ہے تو پہلے اسے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے۔ پہلے کیا کرنا چاہیے؟ غسل کرنا چاہیے۔ غسل کرنے کے بعد اچھی طریقے سے مل کر نہانا چاہیے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غسل کرنا یہ نبی کی سنت ہے، تو پہلے غسل کر لیا جائے، اس لیے کہ حج کے موقع پر تو حج کی کمیٹی ایئرپورٹ پر انتظام کر دیتی ہے نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، لیکن ان دنوں میں وہاں نہانے کا انتظام نہیں ہوتا، اس لیے گھر ہی سے بذات احرام کے آپ غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد ایئرپورٹ پر جیسے پہنچیں آپ، تو آپ کو تازہ وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ کو احرام باندھنا ہے۔ احرام ہے تمہارے پاس؟ یہ رکھے ہوئے؟ لاؤ بتاؤ، میں بتا دوں کیسے باندھنا ہے۔ احرام باندھنا ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ہمیں لوگوں کی دیکھا دیکھ نہیں کرنا ہے، جو طریقہ احرام کا ہے اسی طریقے
یہ دونوں کونے ملا لیے جائیں. ٹھیک ہے. اب یہ ملانے کے بعد اسے ایسا کرا، اسے ایسے لا کر یوں لپیٹ لیں. ٹھیک ہے. اگر پٹا جو ملتا ہے نا وہاں سے ایئرپورٹ پہ پٹا ملتا، وہ باندھنا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ چادر اس سے محفوظ تو ہو جائے گی، لیکن ہم جو اس لیے باندھتے ہیں وہ کیوں باندھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس میں تسبیح رکھ سکیں اور کچھ ضروریات کے حساب سے پیسے رکھ سکیں. اس طریقے سے باندھنا ہے. تیسرا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے نہیں باندھ سکتے تو آپ دائنا یہ سیدھی طرف کا بڑا کر لیں اور یہ چھوٹا کر لیں ادھر، پھر ایسا لا کے یوں اور یوں باندھ لیں. یہ بھی طریقہ صحیح ہے. اور جیسے لنگی باندھتے ہیں عام طور پہ اس طریقے سے ہی باندھ سکتے ہیں. احرام میں یہ جو احرام کی چادر ہے اس میں گاٹھ نہیں لگا سکتے، بغیر گاٹھ کے اسے باندھنا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ چادر ہوتی ہے اوڑھنے کی، اس کو آپ کو یوں اوڑھنا ہے. یہ بڑی والی دے دی مجھے، یہ چھوٹا ہے، اسے اس طریقے سے اوڑھنا ہے. یہ نیچے والی ہے صاحب، یہ یوں اوڑھنا ہے اس طریقے سے. اب اوڑھ لیا آپ نے. اب 2 رکعت ایئرپورٹ پہ نفل نماز پڑھی جاتی ہے. تو جب آپ نماز پڑھیں، احرام جیسا آپ نے باندھ لیا، ابھی نیت نہیں کرنی ہے عمرہ کی. جیسا آپ نے احرام باندھ لیا ٹوپی آپ نکال کر کے رکھ دیں گے. اب آپ کو ٹوپی نہیں لگانا ہے. جیسے ہی آپ نے لگا دیا 2 رکعت نماز پڑھنا ہے تو آپ کو سر پہ ایسے کر کے یوں اوڑھ کر کے نماز پڑھنا ہے 2 رکعت. اب آپ نے پڑھ لی نماز. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ کو فلائٹ میں بٹھا دیا جائے گا. ناشتہ پانی جو بھی آپ کو ملے گا اس کو کھانے کے بعد 1 گھنٹہ یا 1.25 گھنٹہ آپ کی فلائٹ اڑے گی. اڑنے کے بعد آپ عمرے کی نیت کریں. اللہم انی ارید العمرۃ فحسر حالی وتقبلها منی. اب آپ نے عمرے کی نیت کر لی ہے تو آپ پر سب چیزیں قائد ہو گئی. اب جو زوجین کے حقوق ہوتے ہیں، اب مرد اپنی عورت سے ایسی بات نہیں کر سکتا جو مرد اور عورت کے درمیان ہوتی ہے، اس لیے کہ عورت اپنے آدمی کے لیے اجنبی ہو گئی. ضرورت کی باتیں کر سکتا، لیکن جو عورت اور مرد کے بیچ میں ضروری بات ہوتی ہے، پردے کی حیا میں بول رہا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں، تو اس تعلق سے کوئی بات نہیں کرنی ہے جب تک آپ کا عمرہ پورا نہ ہو جائے. اب آپ نے احرام باندھ کر کے آپ بیٹھ گئے. اب آپ کو لبیک پڑھنا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور بلند آواز سے پڑھنا ہے، اس لیے کہ جہاں تک لبیک کی آواز جائے گی آپ کے ساتھ جتنی چیزوں نے سنا ہوگا وہ سب آپ کے ساتھ لبیک بولیں گی، اور ان کے بولنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. اور جب آپ کی فلائٹ وہاں پہنچ جائے گی تو آپ کو جدہ ایئرپورٹ پر اتارا جائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فلائٹ لیٹ ہوتی ہے، تو آپ کو اگر وہاں سعودی کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ کے گھر کی زیارت ہو جائے تو 10 منٹ میں ہو جائے، اور نہیں ہو تو 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے بھی آپ کو ایئرپورٹ پر بیٹھنا پڑتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ صاحب ضروری ہے بیٹھنا ہی پڑے گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. تو آپ اپنے ساتھ میں ایک ہینڈ بیگ کی جیسے یہ ہے ایسا آپ لے لیں، اس میں ضروریات کھانے کی چیزیں اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. دوسری بات یہ کہ جیسے ہی آپ ایئرپورٹ پر جدہ پہنچے تو وہاں حساس نل لگے ہوئے ہوتے ہیں. حساس مطلب جیسے ہمارے گاؤں میں نل لگے ہوتے ہیں تو انہیں گھما کر کے اپن پانی نکالتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں تو ہاتھ یوں کرو نل کے نیچے پانی آنا شروع ہو جائے گا. ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا جب ہم گئے تو وہاں کیا ہوا، کچھ لوگوں نے وضو کر لیا اور کچھ کہنے لگے کہ چلو وضو کر کے نماز پڑھیں گے. جیسے ہی وہ وضو کرنے کے لیے گئے، دیہات میں ایسے نل نہیں ہوتے، تو وہاں وہ بیٹھے بیٹھے گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہو گیا، وہ نل کو ہی ٹوٹی گھماتے رہے لیکن پانی نہیں آیا اس میں.
تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ کرامتی نل ہے. وہ کرامتی نل نہیں ہے بلکہ وہ الیکٹرانک نل ہے. جیسے ہی ہاتھ آگے کرو گے وہاں اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. آپ وضو بنا لیں. اور تو برادران ملت اسلامیہ جیسے ہی آپ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے جو بھی حاجت ہے آپ حاجت سے فارغ ہو جائیں، کیونکہ وہاں جدہ ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد انگلش ٹوائلٹ بنی ہوئی ہوتی ہے. یہ ہماری تمہاری طرح دیہات کی طرح نہیں ہوتی، وہاں انگلش ٹوائلٹ ہوتی ہیں. اس لیے آپ جیسے ہی آپ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے آپ باتھ روم میں یا ٹوائلٹ میں جیسے ہی جائیں گے تو آپ اپنے احرام کی چادریں اتار کر پٹی بنی ہوئی ہوگی وہاں ٹانگ دیں اور پھر اس سے ہاتھ سے فارغ ہو کر کے پھر باندھ لیں احرام. اس لیے کہ اگر احرام باندھے آپ ٹوائلٹ میں گئے تو ہو سکتا ہے کہ احرام کے جو کپڑا ہوتا ہے چادر ہوتی ہے وہ ناپاک ہو جائے. اس لیے اس کو اتار کر کے پٹی پر ٹانگ کر کے حاجت سے فارغ ہو کر کے آپ پھر دوبارہ باندھ لیں. اور برادران ملت اسلامیہ پھر جیسے ہی آپ وہاں سے جدہ ایئرپورٹ سے آپ کو بس لینے کے لیے آئے گی. جیسے ہی بس لینے کے لیے آئے گی آپ بس میں بیٹھیں گے تو زور زور سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اسی طریقے سے آپ آواز کے ساتھ بلند آواز میں لبیک کہتے ہوئے حرم اپنے وہاں پہنچیں گے. ہوٹل میں جہاں آپ کا ہوٹل ہوگا وہاں پہنچیں گے. ہوٹل میں جانے کے بعد اگر آپ گروپ کے ساتھ ہیں تو آپ سب کے پاس جو ہوٹل کا ایڈریس ہوتا ہے آپ وہاں جائیں، اپنے پاس وہ ہوٹل کا ایڈریس رکھیں. اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد اگر کوئی آدمی گم جاتا ہے تو وہاں عربی تو ہمیں آتی نہیں ہے اور وہاں کے آدمیوں کو ہندی سمجھ میں نہیں آتا. تو اس لیے آپ کے پاس جو کارڈ ہوگا وہ اگر کوئی گم ہو گیا تو آپ اس کارڈ کو دکھا کر کے آپ کو اس کے پتے پر پہنچا دیا جائے گا. اس لیے وہ کارڈ بہت ضروری ہے. جیسے ہی آپ کمرے پر پہنچے وہاں ہوٹل میں پہنچنے کے بعد اب سرل آسان یہ ہے کہ اب ہمیں حرم شریف جانا ہے. حرم شریف جانے کے بعد آپ کے ہوٹل کے قریب میں بڑا دروازہ جو حرم شریف کا آئے گا، چھوٹے دروازے سے نہیں جانا. باب السلام کتابوں میں آتا ہے کہ باب السلام دروازہ ہے حرم شریف میں، لیکن وہاں اب موجود نہیں ہے اس لیے کہ وہ شہید کر دیا گیا ہے. تو آپ کو جو بڑا دروازہ نمبر ڈلے ہوئے ہوتے ہیں اس میں دروازوں پر بڑے دروازے سے جائیں اور حرم شریف میں ہوتے ہوئے مسجد میں ہوتے ہوئے آپ یعنی وہاں پہنچنے کے بعد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کر کے لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند کرتے ہوئے چلتے چلے جائیں. اور مطاف ایک جگہ ہے، اس مطاف میں جا کر کے آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے پہلی نظر جیسے ہی آپ اٹھائیں گے تو کعبہ شریف پر سب سے پہلی نظر آپ کی پڑے گی. اور جو نگاہ سب سے پہلے پڑے گی تو آپ کو جو دعا مانگنا ہے وہ دعا مانگے، اللہ اس کو قبول فرما لیا کرتا ہے. اور حضرت اماموں کے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑے تو کیا مانگا جائے. آپ نے فرمایا کہ میں نے جب میری نگاہ کعبہ پر پڑی تو میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا جو دعا میں تجھ سے کروں وہ قبول فرما دے. تو جب آپ دعا کریں گے تو یقیناً وہ قابل قبول ہوگی. اس لیے کہ جب پہلی نظر عمرہ کرنے والے ہوں چاہے حج کرنے والے ہوں، جب پہلی نظر اس کی کعبے پر پڑتی ہے تو اسے مانگنے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا مانگوں کیا نہیں مانگوں. وہ اپنے آپ کو کھو بیٹھتا ہے اور صرف اس کی آنکھوں پر آنسوؤں کے چشمے نظر آتے ہیں. عزیزان محترم، اس لیے جیسے ہی پہلی نظر کعبے پر پڑے تو آپ کہیں مولا میں تیری بارگاہ میں جو دعا کروں اس کو قبول فرما دے. اور پھر کرنے کے بعد آپ کو جو ہے کعبے کے حجرہ اسود جہاں ہوگا وہاں جا کر کے آپ کو کھڑا ہونا ہے. وہیں سے کعبے کا طواف ہوگا. آپ کو نہ تو کعبے کی طرف پیٹ کرنا ہے اور نہ ہی کعبے کی طرف سینہ کرنا ہے. جب آپ کعبے کا طواف کرنے کی نیت سے آپ نکلیں گے تو یہ چادر اب ایسے نکال کر کے ایسے ڈالنا ہے، اس طریقے سے ایسے ڈال کے اب کعبے کا طواف کریں گے. حجر اسود کے حجر اسود سے شروع کریں گے آپ تو استلام کرنا ہے. پہلے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے آپ کو یوں ہاتھ کر کے یوں چومنا ہے. پھر چومنے کے بعد آپ پہلا چکر لگائیں گے یہاں سے گھوم کے ایسے،
बाईं तरफ आपका हाथ होगा, इस तरीके से आप घूमते हुए यूँ हजर अस्वद के करीब आ जाएंगे। फिर आप हजर अस्वद के सामने यूँ करेंगे, फिर यूँ चूम के फिर आप दूसरा चक्कर लगाएंगे। यानी इसी तरीके से 3 चक्कर जो है तेज़ तेज़ चलना है, थोड़ा कदमों को तेज़, और ये दोनों बाजू भी हिलाना है। तेज़ तेज़ 3 चक्कर पूरे करने हैं, और 4 और 5 और 6 और 7 चक्कर, ये जो 4 चक्कर बचे हैं ये नॉर्मल जिस तरीके से चलते हैं इस तरीके से पूरा करना है। हर बार हजर अस्वद से चक्कर शुरू होगा और हजर अस्वद पर आकर के आपको इस्तलाम करना है, यानी हजर अस्वद को बूसा देना है। हर बार जितनी बार चक्कर पूरा होगा आपको आना है और यूँ करके यूँ चूमना है। फिर उसके बाद आपका ये 7 चक्कर काबे के तवाफ के हो गए। अब होने के बाद आपको मकाम इब्राहिम जो पत्थर लगा हुआ है पीतल का है, तो उसके पीछे आपको 2 रकात नमाज वाजिबुत तवाफ के पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप मालूमाते हरमैन शरीफैन आपको किताब दी जाएगी, तो उसमें मकाम इब्राहिम पर जो 2 रकात नफल नमाज पढ़ी जाएगी, तो उसके बाद में दुआ है। वो दुआ खुसूसन अगर देख कर याद, बगैर देखे याद ना हो तो आप देख कर के पढ़ लें, उसकी बहुत फजीलत आई है। इसलिए कि जो शख्स मकाम इब्राहिम के पीछे जहाँ जगह मिले वहाँ पढ़ेगा और इस दुआ को पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको पूरी दुनिया को उसके लिए गुलाम बना दिया करता है। इसलिए अगर देख बगैर देखे याद नहीं है तो आप देख करके उससे पढ़ें, ज़रूर पढ़ें एक मरतबा, क्योंकि बहुत ताकीद आई है कि इसको मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद आप इस दुआ को पढ़ें, क्योंकि उम्रा के दरमियान कोई भी वजीफ़ा ऐसा नहीं है कि ये ज़रूरी है कि यही पढ़ो। उलमाए दीन बताते हैं, उलमाए इकराम बताते हैं कि जब काबे में या आप उम्रा के लिए जाएं तो हमेशा दरूद पाक का विर्द करते रहें, इसलिए कि दुआ कबूल हो ना हो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दुआ कबूल ही होगी, इसलिए कि दरूद पाक वो है जो कभी रद्द नहीं की जाती। इसलिए दरूद पाक का विर्द हमेशा करते रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जब आपका हज यानी तवाफ पूरा हो जाए, अब आपको सफ़ा व मरवा की सई करनी है। आपको बेसमेंट के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। जैसे आप सफ़ा पर पहुंचेंगे, सफ़ा पे पहुंचने के बाद आप काबा की तरफ रुख करें, और काबा की तरफ रुख करके इतनी देर, जितनी देर में 20 या 25 आयतें कुरान पाक की तिलावत हो, इतनी देर यानी काबा की तरफ रुख करके आपको दुआ मांगना है। और दुआ मांगने के बाद आपको सफ़ा से मरवा की तरफ सही करनी है। यानी तो पहला चक्कर जैसे आप सफ़ा से शुरू करेंगे तो दरमियान में पहली हरी पट्टी लगी हुई आएगी। जैसे हरी पट्टी आएगी, आप यहाँ से चले हैं सफ़ा से, तो यहाँ तक आपको नॉर्मल चलना है। और जैसे हरी पट्टी आई तो वो अगली हरी पट्टी के दरमियान में बीच में जो फासला होगा उसमें थोड़ी तेज़ी से कदम रखना है। सफ़ा से मरवा जाना है, 1 चक्कर हो गया। फिर वहाँ से मरवा से सफ़ा पे आना 2 चक्कर हो गई, उसके दरमियान जो है तेज़ी से दौड़ना है। और इसी तरीके 7 चक्कर लगा करके सफ़ा पे पूरे हो जाएंगे। जैसे ही आप मरवा पर पहुँचेंगे, वहाँ गार्ड लगे हुए होते हैं, वहाँ दुआ मांगने की ये नहीं रुकने देते, जल्दी करते हैं। इसलिए 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें और फिर वहाँ से वापस सफ़ा की तरफ आएँ, फिर सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, इसी तरीके से 7 चक्कर लगाएँ। 7 चक्कर लगाने, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमने देखा है कि वो सफ़ा से शुरू करते हैं और मरवा से घूम के आके फिर सफ़ा पे 1 चक्कर मारते हैं। इस तरीके से वो लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और 14 चक्कर लगा देते हैं। तो इसलिए जब आप सफ़ा से चलेंगे मरवा पर 1 चक्कर हो जाएगा, और जब आप मरवा से सफ़ा पे आएंगे तो दूसरा चक्कर यहाँ हो जाएगा। इसी तरीके से 7 चक्कर सफ़ा पे पूरे हो जाएंगे। यह आपका उम्रा मुकम्मल हो गया है। और अब आपको मदीने की तरफ रुखसत किया जाएगा, तो आपको क्या करना है, जो आपके पास सिले हुए कपड़े हैं, नए कपड़े पहनना है। आप जब यहाँ से चलेंगे तो आपको कोई खुशबू नहीं लगाना है, ना कच्ची जो लौंग होती है ना वो खाना है, और ना ही आपको जो सफ़ेद इलायची होती है खुशबूदार चीज़ कुछ नहीं खाना है। यहाँ से जब जाएंगे आप, यहाँ से आपको खुशबूदार चीज़ कुछ नहीं खाना है। ना आपको सॉफ्ट ड्रिंक जो आती है उसमें भी पकाने के बाद खुशबू मिलाई जाती है,
اس لیے کہ اس میں اگر آپ نے سوپننگ 3 سانسوں میں پی تو آپ پر دم لازم آ جائے گا، اس لیے کہ دم اسے بولتے ہیں کہ ایک بکرا ذبح کرنا لازم ہو گیا، اس لیے سوپننگ نہیں پینی ہے، اور نہ ہی خوشبو لگانا ہے، نہ سونگھنا ہے، اور آپ نے احرام باندھ لیا تو آپ کھجلا بھی نہیں سکتے، زیادہ دیر آپ کھجلا بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر آپ کے کھجانے کی وجہ سے اگر بال ٹوٹے آپ کے تو اس سے بھی آپ کے اوپر صدقہ واجب ہو جائے گا، جو آپ کو 4 یا 5 کھجور یا مسکین کو اس کے برابر صدقہ فطرے کے برابر جو پیسے نکلتے ہیں وہ دینے پڑیں گے، اس لیے اس بات کی احتیاط رکھیں۔ اور جب آپ کعبے کے چکر لگا لیں، طواف کر لیا آپ نے، صفا و مروہ کی سعی کر لی، نمازیں پڑھ لی، اب آپ کو مدینہ کی طرف لے جایا جائے گا۔ جیسے ہی آپ مدینہ میں پہنچے تو باب السلام گیٹ ہے، آپ اس سے جا کر کے دروازے سے داخل ہوں، اور داخل ہونے کے بعد آپ جیسے ہی نگاہوں کو نیچی کر کے چلیں گے، آپ کی نگاہ پڑے گی تو ایک طرف 2 سوراخ بنے ہوئے ہیں، پھر دوسری سائڈ میں بھی 2 سوراخ بنے ہوئے ہیں، لیکن جہاں 3 سوراخیں بنی ہیں، بڑے بڑے ہیں وہ بنے ہوئے، تو پہلے والے میں جانا ہے، اس لیے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، وہاں جا کر کے آپ کو سلام کرنا ہے۔ پھر دوسرے میں عمر فاروق اعظم کا ہے، تیسرے میں ابو بکر صدیق کا ہے، سب کا سلام وہاں نام لے لے کر، اگر یاد ہوں تو نام لے لے کر کے سلام پیش کریں، اس لیے کہ وہ دیار وہ ہے جو لوگ دنیا میں رہ کر کے جس کی چاہت کیا کرتے تھے، آج اللہ نے اس کے حبیب کے صدقے میں وہ دن اس کو دکھا دیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ چند باتیں گفتگو ہوئی ہے اور مختصر سی ہوئی ہے، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اگر اس کے تعلق سے نام لے کے بتاؤ کہ سلام اس طریقے سے کرنا ہے، یہ بھی سمجھا۔ جیسے اب ایگزامپل لے لیجیے شبیر بھائی، جس طرح میری زندگی کا نام تھی یاد ہے، اور وہ اس طریقے سے میرے پاس آیا میری حیات کے بعد بھی، جیسے میں ظاہری دنیا میں اس کو اپنی آنکھ کو سنے۔ آپ وہاں جائیں تو اپنی شفاعت کی، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب کی شفاعت فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں، اور میدان محشر میں ان کے آقا کی صفوں میں ہم سب کو شامل عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے سب کام کرنا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے عمرہ کرنا، اس لیے کہ جب بھی آپ جائیں تو آپ جو بھی شخص جائے تو یہ معلومات آپ کے پاس رہیں گی، تو آپ کو مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کوئی بھی پریشانی آپ کو نہیں کرنا پڑے گی۔ جیسے ہی آپ کی حج اور سعی ہو گئی تو اب آپ کو پھر سے آپ کی اپنی چادر یوں ہی ڈالنی ہے جس طریقے سے آپ نے ڈالی تھی، اور عورتوں کے لیے تو ہے کہ اپنی جس طرح وہ نماز پڑھتی ہے اس طریقے سے وہ دوپٹہ باندھ کر کے گھومے۔ آدمی کے لیے ہے کہ وہ اپنا چہرہ اور سر کھلا رکھے احرام کی حالت میں، اب اسے ٹوپی لگانا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی چیز وہ سر پہ پہن سکتا ہے، اور حالت احرام میں نہ وہ وضو جیسے ہی بنایا اس نے، نہ وہ ٹاول سے اپنا چہرہ صاف کر سکتا ہے، اس لیے کہ اگر اس نے چہرہ صاف کیا تو اس پر صدقہ واجب ہو جائے گا۔ اگر زکام کسی وجہ سے زکام ہوتا ہے تو آپ ٹیشو پیپر ملے گا، وہاں ٹیشو پیپر سے زکام صاف کر سکتے ہیں۔ وضو بنائے، وضو بنانے کے بعد آپ کو چہرہ صاف نہیں کرنا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جس طرح وہ نماز کی حالت میں دوپٹہ باندھتی ہیں اسی طریقے سے وہ چہرہ کھلا رکھیں، پیروں میں موزے پہن سکتی ہیں تو پہنے، ہاتھ میں اگر دستانے پہن سکتی ہیں تو وہ پہن سکتی ہیں، اس کی اجازت ہے، باقی منہ کو چھپانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر عورت نے اپنے منہ پر پردے کے اہتمام سے اگر اس نے اپنا دوپٹہ ڈالا اور وہ دوپٹہ اس کے چہرے پر لگ گیا تو اس پر دم واجب ہو گیا۔ اگر اسی حالت میں اس نے طواف کیا، 7 چکر کعبے کے لگائے، تب اس پر ایک بکرا قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ اس لیے حالت احرام میں نہ سر پر ٹوپی رکھنا ہے، نہ چہرے کو ڈھانکنا ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ عورت کو اپنے سر اور کان ڈھک کے رکھنا ہے، منہ چہرہ کھلا رکھنا ہے۔ اس لیے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالی ہم سب کے اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو حاضر ہیں مولا سب کو کعبے کی حاضری نصیب فرمائے، روضہ رسول اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کا طواف کیا، 7 چکر لگائے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھی، پھر دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد اب آپ کو صحیح کرنی ہے صفا و مروہ کی،
تو آپ 7 چکر لگانے کے بعد جیسے ہی فارغ ہو جائیں گے، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، تو اب آپ کو سر کے بال منڈوانے ہیں، سر کے بال منڈوانے ہیں۔ آدمی اپنا پورا سر کے بال منڈوا دے، گنجا ہو جائے، اور عورت کے اتنے بال چاہے اس کا شوہر کاٹے، چاہے اس کا عزیز ہو، اقارب ہو، محرم ہو، کوئی بھی ہو، اتنے بال اس کے کاٹ دیے جائے۔ اور پھر مدینے کو آپ کی رخصت ہوگی، اور آپ مدینے میں جا کر کے نماز پڑھیں، جیسے جیسے نماز بتائی گئی ہے، مقام ابراہیم پر ہے، آپ کو صفا مروا پر صحیح کرنا ہے، روضہ رسول اللہ کے دیار میں نمازیں جتنی پڑھنا ہے آپ کو وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ بس یہ بات تفصیلی جو آپ کو بتا دی۔